وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه أحمد وابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. आप कहेंगे कि दुरूद शरीफ तो एक मरतबा पढ़ने का हुक्म दिया और आपने इतनी सारी पढ़ी। बुजुर्गों, जब दुरूद शरीफ की बात आए तो वहाँ कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बखील है वो आदमी जिसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। तो ये बात लाजिम पकड़ ले, सिर्फ आज ही की मजलिस के लिए नहीं, बल्कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो ज़बान को मुअत्तर कर लें दुरूद शरीफ की बरकत से। बात शुरू करें इससे पहले आपसे ये अर्ज करेंगे कि अपने बैठने के हज्म को ज़रा मुख्तसर करें ताकि जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं वो आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का अदब यह होता था कि सुकड़ कर सिमट कर बैठते थे और बीच में गुंजाइश नहीं रहती थी। हम जानते हैं कि ज़रा तकलीफ होगी, लेकिन जब कुरानी हुक्म आ जाता है कि इस तरह बैठो कि तुम्हारे बाद में आने वाले लोगों को तकलीफ न हो, हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इसका दरवाज़ा भी खोलें। जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, उनको अंदर बुलाएं। बाहर से कुछ लोग तशरीफ लाएं, अभी जगह नजर आ रही है पिछली सफों में। इसी तरह जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां ऐसी जगह खड़ी की हैं जिससे लोगों को तकलीफ होगी,
ہوتی ہے۔ پولیس والے بھی بار بار ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ اپنی سواریاں ایسی جگہ کھڑی کریں کہ نہ کسی اور کو تکلیف ہو نہ راستہ رکے، لہذا اگر کسی کی بھی کوئی سواری مسجد کے کسی ایسی جانب میں کھڑی ہے کہ راستہ رکتا ہو تو وہ جائیں اور اپنی سواری کو ہٹائیں وہاں سے، تاکہ کسی کے لیے بھی تکلیف کا سامان نہ ہو۔ بزرگوں، یہ ماہ مبارک جس کو ماہ سیام کہا گیا، یہ عطا کیوں ہوا؟ اس کی عطا یا یہ ہمیں اس لیے ملا، بڑی مشہور بات ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار، رب صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں لیس من صیامہ الا الجوع، کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات میں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد اصل ہے وہ ہے تقوی کو حاصل کرنا۔ حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ کسی خاردار جھاڑی والی پگڈنڈی پر اگر کبھی چلے ہوں، جو راستے میں ایسے درخت ہیں کہ جن میں کانٹے نکلے ہوئے ہوں، تو وہاں آپ کس طرح سے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلنے کا انداز یہ ہوگا کہ کپڑے سمیٹ سمیٹ کر بچ بچا کر چلیں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے کپڑے کو بھی بچائیں گے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے، کہ آپ زندگی ایسے گزاریں جو روزے کا ماہ اصل ہے۔ روزہ رکھوایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آدمی کی مجاہدے کی محنت کی عادت پڑ جائے دن میں، ورنہ اللہ کو کسی کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رات میں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کی تقوی بھری زندگی ہو جائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی زندگیاں گزار کر دکھائی ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے فرض ہی اسی لیے کیے گئے تاکہ تم اپنی زندگی کو بچتے بچاتے، حرام سے بچتے ہوئے حلال کو اپناتے ہوئے گزارو۔ واقعہ یاد آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 دینار کی رقم یا دراہم کی رقم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجی۔ یہ رشتے میں بھی ہیں، بھانجے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے بڑے عادی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی انتہائی سخی واقع ہوئے تھے، لیکن رمضان میں تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کا معمول رمضان میں ذکر فرمایا کہ آپ رمضان میں اللہ کے نبی 3 چیزوں کی کثرت کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے. اس میں سے ایک چیز تھی کہ آپ اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے. حالانکہ عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ حتی یتورمت قدما، اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. لیکن رمضان میں اس عبادت میں بھی اللہ کے نبی بڑھا دیا کرتے تھے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی رمضان میں کثرت کے ساتھ کرتے تھے وہ غریبوں پر خرچ بہت زیادہ کرتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے درخت پہ سے پتے جھڑ رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کیا کرتے تھے. تیسری چیز جو زیادتی کرتے تھے اللہ کے نبی، دعا میں گریہ وزاری، تضرع الی اللہ، خشوع خضوع، بات بات پر دعا کرنا اور دعا میں گریہ، یہ اللہ کے نبی کے اوپر طاری رہتا تھا. حضرت عائشہ کے سامنے اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 20,000 نقدی بھیجی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فجر کے بعد بانٹنے بیٹھی تو مغرب تک سارا ختم کر دیا. باندی نے عرض کیا کہ حضرت کچھ اپنے افطار کے لیے تو رکھ لیتی آپ. کہا اچھا تمہیں مجھے پہلے نہیں بتایا ورنہ میں اپنے افطار کا انتظام کر لیتی. یہ عالم تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے یہ رقم بھیجی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر خرچ کرنے والی عورت ہیں. بس یہ جملہ کہنا تھا. خالہ کو ادھر اطلاع ہو گئی کہ بھانجے نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ بڑی خرچیلی عورت ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بات نہیں کروں گی عبداللہ ابن زبیر سے. عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا کہ خالہ جان نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا ہے. اب کیا تھا؟ فوراً حیران و پریشان حضرت عائشہ کے پاس آئے، معافی مانگی. اب ادھر حضرت عائشہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی. اب قسم کھا لی. ادھر عبداللہ ابن زبیر معافی مانگ رہے ہیں. اب خالہ کا دل ہے، معاف تو کر دیا لیکن فرمایا کہ میں چونکہ غلام، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر قسم کھا کر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو کفارے میں پہلا درجہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اللہ کے نام کی توہین مجھ سے ہوئی ہے، میں صرف ایک غلام آزاد نہیں کروں گی بلکہ 50 غلاموں کو آزاد کیا. اور پھر بھی یہ کہا کرتی تھی کہ کاش کہ مجھ سے اللہ کے اس نام کی بے حرمتی نہ ہوئی ہوتی. بزرگوں، اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ. جسے میں نے عرض کیا کہ بچتے بچاتے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات پیش نظر ہوں. حضرت امام ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک طرف بادشاہ وقت ہارون الرشید تھا، دوسری طرف نصرانی ایک شخص تھا، کوئی معاملہ تھا. چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ تھے. اصول یہ ہے اسلامی کہ جب قاضی القضات کے پاس کوئی معاملہ پہنچے گا تو وہاں نہ تو امیر غریب دیکھا جائے گا. اسلام کا اصول یہ ہے نہ بادشاہ اور وزیر دیکھا جائے گا، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا. اصولوں کی بنیاد پر
قانون کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ مسلمان، ان کا بادشاہ ہارون الرشید مسلمان، سامنے کھڑا کر دیا حضرت امام ابو یوسف نے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی کرسی یہاں لگی۔ برابر میں ایک نصرانی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ نے دلائل کی قوت کی بنیاد پر نصرانی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کاش کہ میں مسلمان حاکم سربراہ ہارون الرشید کے حق میں فیصلہ کروں، لیکن چونکہ معاملہ مضبوط تھا، ایک نصرانی کا، فیصلہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ کا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ شاگردوں نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ آج حضرت آپ نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہی ہے، شریعت پر عمل کیا ہے، آج یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا ڈر تو نہیں رہے موت سے؟ کہا ڈر نہیں رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں فیصلہ کرنے بیٹھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ ہارون الرشید مسلمان ہے، اگرچہ دلیل میں کمزور ہے، میں نے یہ دل میں چاہا، اگرچہ فیصلہ نصرانی کے حق میں کیا، دل میں یہ چاہا کہ میں مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو کہیں اللہ رب العزت والجلال کل قیامت میں مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں کہ ابو یوسف، حکم تھا دلائل کی قوت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ دلائل کی قوت کی بنیاد پر فیصلہ۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو کیوں آیا؟ حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ اپنی زندگی کے اخیر میں اس واقعے کو یاد کر کے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ بزرگوں، یہ تو ایک واقعہ ہے، بہرحال میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے حصول تقویٰ۔ اور یہ رمضان المبارک بزرگوں، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق مضبوط ہو۔ روزہ اور قرآن دونوں اپنے عبادت کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ بزرگوں، اسی طرح ایک چیز ہے تراویح خود بھی پڑھیں اور اہتمام سے پڑھیں، اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں 40 سجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں۔ بزرگوں، اس میں ایک چیز اور ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت رکھو۔ یہ نہیں کہ 2-4 مرتبہ کہہ لیا، ایک آدھ تسبیح پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کلمے کی یعنی ذکر کی کثرت رکھو، اور دوسری چیز فرمائی کہ ماہ مبارک میں جنت کی طلب کرتے رہو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ بزرگوں، اس طرح روزہ رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے کہ آپ سحری بھی کھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں کھا لیا اور پھر صبح میں اٹھ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور ہی بتا دوں کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے
بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھ کر گزار دے، جو کہ ناممکن ہے، اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھ کر گزار دے تو وہ اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی جو رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ لہذا ہم اپنے تمام نمازیوں سے درخواست کریں گے بلا عذر کوئی نہ چھوڑے، عذر ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو اپنے کام کرنے والوں کا، اپنے ماتحتوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی اس ماہ مبارک میں حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو ہلکا کر دو، خاص طور پر رمضان میں۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا